اسلام نے ہم سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے تو جائز راستے کو فالو کرو، ناجائز راستے سے بچو۔ یہ صورت نکاح سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسلام نے کہا نکاح عبادت ہے، اور جائز راستے سے ہم جو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں نا تو خواہش بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر بھی دے رہا ہوتا ہے۔ نکاح کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا، اور نکاح کے بعد انسان اپنی خواہش بھی پوری کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن اس پہ اجر بھی ملتا ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی نے جو راستہ اختیار کیا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، وہ جائز راستہ تھا نکاح۔ تو دو راستے ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم اچھا پہننا چاہتے ہیں، تو دو راستے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم محنت کریں، حلال روزی کمائیں، حلال طرح سے پیسہ کمائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ناجائز راستہ ہم اختیار کریں اور پھر اس ناجائز راستے سے ہونے والی آمدنی سے ہم کھائیں اور پئیں، تو یہ غلط ہے۔ تو دو راستے ہیں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، راستہ بھی اسلام نے ہمیں دیا اور وہ ہے نکاح۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے دین سے دور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے جو پاکیزہ رشتے تھے وہ بھی جو ہے ناپاک ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکیزہ رشتے ناپاک کیسے ہو رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں میاں بیوی کے رشتوں کے بیچ میں، ویسے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کو اسلام نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، دن میں رات میں جیسے چاہیں ویسے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ویسٹرن کلچر نے اور آج کل نیٹ کی دنیا نے وہ سارے کام میاں بیوی کے رشتے میں بھی داخل کر دیے جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں اور بالکل حرام ہیں۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ آج میں انہی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دھیان سے سنیں، اور اگر آپ ان چیزوں میں مبتلا ہیں، اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس کو آج ہی سے اوائڈ کر دیں، اس سے بچنا شروع کریں۔ پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام سی ہو رہی ہے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں وہ اس چیز میں زیادہ مبتلا ہیں، اور یہ جو غلط چیز ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، یہ پورن ویڈیوز سے، نیٹ سے، اور ویسٹرن کلچر کے جو غلط طریقے ہیں ان سے یہ چیز ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ اور غلط چیزوں کی طرف توجہ دلانا یہ میری ذمہ داری ہے، غلط چیزوں کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسلام غلط چیزیں بیان کرنے سے اور غلط چیزوں سے روکنے سے بالکل نہیں حیا کرتا ہے، اور ہمیں حیا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پہلی چیز جو میاں بیوی کے رشتوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ غلط طریقہ ہے، دیکھیے صحبت کا جو مقام ہے وہ آگے کا مقام ہے۔ بیوی سے صحبت وہ آگے کے مقام میں ہوتی ہے، لیکن ویسٹرن کلچر جیسے جیسے ہمارے دین کے دوری ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ہسبینڈ بیوی سے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے۔ بیوی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بیوی منع کرتی ہے، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ پیچھے ہی کے مقام میں صحبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صحبت کا جو مقام ہے وہ آگے کا ہے، پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے مسلم نوجوان، وہ ہمارے بھائی، دیکھیے غیر مسلم کے لیے تو کوئی دین نہیں ہے، غیر مسلم تو جانتا ہی نہیں ہے کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اسلام نے ہمیں بتایا یہ جائز یہ ناجائز۔ اسی لیے پہلی چیز، میاں بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن جو صحبت ہوگی نا وہ آگے کے مقام میں ہوگی، پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ آج کل بہت سارے نوجوان ہیں جو ویسٹرن کلچر اور غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح سے بیوی سے لطف اندوز ہوتے ہیں نا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اورل سیکس کا معاشرے میں عام ہونا۔ اورل سیکس یہ بھی ویسٹرن کلچر کا ایک سیٹ اپ ہے، انہی کی ایک چیز ہے، اور یہ نیٹ کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی طرح سے اورل سیکس کا رواج نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے سے اسی طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اورل سیکس یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ اتنا گھنونا عمل ہے کہ اس کو ایک سلیم الطبع، ایک شریف انسان
ایک صفائی ستھرائی رکھنے والا انسان تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یہ جانوروں والا عمل ہے، خدا کے لیے اس سے بچیں۔ شوہر کا بیوی کے منہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ گندگی کی مطلب بہت ہی زیادہ واہیات یہ اسٹیپ ہے جس کو لوگ کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیوی کی شرمگاہ کو چومنا شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور یہ کتنا گھنونا عمل ہے کہ جس منہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس منہ سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی منہ کو آپ ایسی گندی جگہ پر لگاتے ہیں، ایسے جہاں سے نہ جانے کتنی حرام چیزیں نکلتی ہیں، پیشاب اور تمام طرح کی رطوبات، حیض، نفاس، منی، مزی، آپ ایسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جس منہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس منہ سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے کا کہ ویسٹرن کلچر اور غلط چیزیں، انٹرنیٹ، ان چیزوں سے یہ ساری چیزیں آج ہمارے رشتوں کے بیچ میں آ رہی ہیں۔ یہ میں اس لیے ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے خدا کے لیے اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو اس سے بالکل بچیے، بالکل بچیے، شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چومنا، چاٹنا اور اورل سیکس جس کو کہا جاتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری چیز، ٹھیک ہے نا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، چونکہ دین سے دوری ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ جب دین سے دوری ہوگی تو کچھ بھی پاسبل ہو جائے گا، غلط کام۔ لیکن جب بندہ دین سے قریب ہوگا تو وہ جائز ناجائز کو سمجھے گا، اس کی طبیعت خود اس کو بتائے گی کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، اس کو مت کرو۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ غلط طرح کی موویز چلانا اور پھر میاں بیوی کو ساتھ مل کر اس مووی کو دیکھنا، پھر جیسا اس مووی میں ہو رہا ہے ویسا کرنا، یہ بھی جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر حرام ہے، بے شرمی ہے، انتہائی درجے کی بدتمیزی والے کام ہیں جس کو بہت سارے نوجوان کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور موویز دیکھنے کے بعد میاں بیوی کا پھر ویسے ہی اس مووی کو دیکھ کر اسٹیپ کرنا، یہ سراسر حرام ہے۔ جو کام شریعت نے عبادت قرار دیا، جس کو آدھا ایمان قرار دیا، ہم نے اپنے غلط عمل کو ایڈ کر کے اس کو بھی غلط بنا لیا۔ میاں بیوی جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو یہ 3 کام میں نے گنائے ہیں یہ بڑے سنگین ہیں، بڑے جرم ہیں اسلام کی نظر میں، اور بڑے بڑے حرام کام ہیں۔ اس سے میاں بیوی کو بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ خواتین تو بچنا چاہتی ہیں لیکن شوہر کی طرف سے زبردستی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ غلط کام ہے۔ بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، اور شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ غلط کام ہے، ان سے بچیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو نمبر 1، پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا، یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ اورل سیکس ناجائز ہے، حرام ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومیں یا ڈسچارج ہوں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 3 موویز دیکھنے کے بعد پھر ویسے ہی مووی کو دیکھ کر اسٹیپ کرنا، یہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ چوتھی چیز میں اور بتا دوں کہ پیریڈ ٹائم میں میاں بیوی کا ملنا، ہم بستر ہونا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کو میاں بیوی کو ان 4 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے بہت ہی سادہ اور سمپل الفاظ میں آپ کو یہ ضروری مسائل تھے جو سمجھانا ضروری ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ ان 4 غلط باتوں سے، حرام کاموں سے ہر مسلمان بچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔